बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम मेरे निकाह में हो। मुंतहा चौहान। किस्त नंबर 26। कौन सी बेवफाई की है मैंने? बोलो। उस्मा को बाजू से पकड़ के ज़ोर से झटकते हुए पूछा। आप और कंवल। बस एक लफ्ज़ और नहीं, वरना मैं जो नहीं कहना चाहता वो बोल दूंगा। गुस्से से भरी आंखें आफ्ताब को लगा वो ज़लज़लों की जद में आ गया हो। जो अल्फाज इसने कंवल को बोले थे वही उसकी बहन को वापस पलटे थे। वो कंवल की तलाश में आया। यहाँ बहन का घर उजड़ते देख रहा था कि जबकि कंवल तो शेरनी थी जो अपना शिकार करने गई थी। उज़्मा हैरत से मुंह खोले देखती रह गई। बस यही तो होता है आप मर्दों के पास, सबसे बड़ी धमकी, जिससे आप मर्द औरत को अपने सामने झुका लेते हैं, बिना किसी वजह के सज़ा देते हैं। गरम स्याल मादा आंखों से बहता चला गया, जबकि अरसल सिर्फ लब बीच के रह गया। अगर अल्लाह ने आप मर्दों को औरत का मुहाफ़िज़ बना दिया है तो उसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। उज़्मा के दर्द से चूर अंदाज ने अरसल के दिल को मुट्ठी में ले लिया। वो तो उसकी मोहब्बत थी, उसकी ज़िंदगी के हर पल में उसका साथ देने वाली। आज वो इसे कितना रुला रहा था। मर्द को हक़ हासिल हुआ निकाह के बोल बोल के, औरत को निकाह में ले लो। औरत भी निकाह के बोल के बाद ही अपने महरम के पास जाती है। कहते हुए गर्दन उठा के इस बेदर्दी को देखा। लेकिन जब बात तलाक पे आती है तो ये हक़ अल्लाह ने सिर्फ मर्द को दिया है। जानते हैं क्यों? उज़्मा उसके पास हुई। वो कुछ ना बोल सका क्योंकि औरत जज्बाती है। बाज़ औक़ात वो सोचे समझे बिना फ़ैसला कर लेती है, बाद में इसे अफसोस होता है, जबकि मर्द औरत के मुकाबले में जज्बाती नहीं। और आज आप मुझे इसी बिना पर धमका रहे हैं कि तलाक का इख्तियार अल्लाह ने बस आपको दे दिया है, आप जो चाहे मर्जी करेंगे। अरसल उसकी बातें सुनकर ज़मीन में गड़ने वाला मकाम हो गया था इसे। तो वो कोई कहाँ थी कि इसके मुंह से ये अल्फाज निकलेंगे, जिन्हें सोचना भी वो गुनाह समझता था। आगे बढ़ के उज़्मा को मान से थामना चाहा कि औरत के पास भी हक़ है खुला का, और वो तुम ले सकती हो। आफ्ताब जारहाना अंदाज में अरसल को घूरता उज़्मा की जानिब बढ़ा। दोनों ने हैरत से आफ्ताब को देखा। भाई आप? उज़्मा भाई के सीने से जा लगी। आफ्ताब ने इसे दिलासा दिया। आप यहाँ हमारे बीच में ना बोलें, यह हमारा आपसी मामला है। अरसल के माथे पे बल पड़े। आपसी? आफ्ताब के माथे पे बेशुमार शिकने नमूदार हुई। रोती हुई उज़्मा को पीछे हटाया और अरसल के सामने आन खड़ा हुआ। कौन सी आपसी मामलात? तुम शहादत की उंगली उसके सीने पे रखी। मेरी बीवी के मामले में शुरू दिन से इन्वॉल्व हो, और यहाँ मेरी बहन का मामला है और तुम मुझे ये कहोगे कि ये तुम्हारा आपसी मामला है? इतना जारहाना अंदाज कि अरसल उसके यूं दुआबन आ जाने पे और बात करने पे बुरी तरह सटपटाया था। अब तुम जैसे घटिया इंसान के साथ मैं अपनी बहन को नहीं रहने दूंगा, और जो करना है तुमने कर लो, समझे तुम? आफ्ताब ने कहते ही उज़्मा का हाथ थामा। अरसल और उज़्मा दोनों ही गड़बड़ा गए। आफ्ताब भाई प्लीज़ रुक जाएं, अरसल ने लब बीचते हुए आफ्ताब को पुकारा। वो आफ्ताब की दिल से इज़्ज़त करता था। वो उम्र में भी बड़ा था और रिश्ते में भी हमेशा इसका एहतराम किया, और वो भी उसका एहतराम के काबिल था। बस कंवल के आने और उसका साथ देने के बाद उज़्मा के शक की वजह से मामला बिगड़ता चला गया। क्यों? यही चाहते हो तुम उज़्मा चली जाए यहाँ से? तो अब तुम इसे आज़ाद करो, आज़ाद हो, जो चाहे करो। आफ्ताब ने मुड़ के नफ़रत से कहा। उज़्मा के आंसुओं में रवानी आ गई। वो कहाँ अरसल से अलग होना चाहती थी। आफ्ताब ने इसे किस दोराहे पे लाकर खड़ा किया था? वो तड़प के रो दी थी। ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज़ बात को समझे। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ उज़्मा है और कोई नहीं। अच्छा तो क्या तुम कंवल से निकाह करने वाले नहीं थे? तुमने इसे मजबूर नहीं किया कि वो तुमसे निकाह करे? आफ्ताब ने गुस्से से इसे धक्का दिया। वो लड़खड़ाया लेकिन खामोश रहा। और अब भी जबकि वो मेरे निकाह में है हो तुमसे राब्ते में है। बोलो, क्या ये झूठ है? आफ्ताब इंतहा का गुस्से में था। हाँ, वो राब्ते में है मुझसे। अब से नहीं, आपसे मिलने से भी पहले से, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत अहम है और मैंने हर लम्हे हर सूरत में उसका साथ दिया है। अरसल को भी गुस्सा आ गया, इसीलिए मैंने इसे आज़ाद कर दिया। जाओ दो उसका साथ। करीब होते गुराती आवाज़ में उस माथे पे बेशुमार बल डाले वो अरसल को सुन कर गया। अल्लाह गवाह है, मैंने हमेशा उसका साथ दिया, एक भाई की तरह। अपनी बहन मानता हूँ उसे मैं। अरसल की आवाज़ ऊंची हो गई। हो ना हो किसे बेवकूफ़ बना रहे हो, जबकि मैं सब कुछ जान चुका हूँ मैं, इसलिए अब मज़ीद कोई झूठ नहीं। चलो उज़्मा। कहते ही आफ्ताब ने उज़्मा का हाथ पकड़ा और इसे ले जाने लगा कि उज़्मा के कदम वहीं थमे देखकर ठिठरा और पलट के हैरत से बहन को देखा जो रोते हुए सर नफ़ी में हिला रही थी। कंवल के हाथ में गन थी जिसे वो चुपके से आफ्ताब के घर से ले आई थी। अब उसकी अगली मंजिल खानविला थी, जहाँ उसके माँ का मुजरिम था।
وہ بہت آرام سے خان ولا میں داخل ہوئی اور اندر بڑھتی چلی گئی۔ سامنے ہی خانم سیڑھیوں پر دکھائی دی، ان کے پیچھے ارباز خان تھا، جبکہ شامر، انابیہ اور تبسم خان کھانے کی ٹیبل پر تھے۔ سامیہ پھپھو بھی بیٹیوں کے ساتھ کونے کھردروں سے نکل آئیں، بس عباد خان اور دیجے ہی ہال میں موجود نہ تھے۔ کمل کو بکھرے حلیے میں آتا دیکھ کر وہ سب ہی ایک بار اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ ارباز خان، تمہیں کیا لگا میں تمہیں چھوڑ دوں گی؟ گن والا ہاتھ پیچھے کیے وہ انگارہ بنی مخاطب ہوئی، جبکہ اس کے اس انداز پہ سبھی نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ اسے دیکھ کر ارباز خان کے ماتھے پہ بل پڑے۔ ارباز خان خانم کے ساتھ سیڑھیاں اترتے نیچے آ گئے۔ اپنی بکواس بند کرو اور نکلو یہاں سے، ارباز خان جارحانہ انداز میں آگے بڑھے۔ وہیں رک جاؤ ارباز خان، ورنہ گن کا رخ ارباز خان کی جانب کرتی وہ سب کو سہما گئی۔ شامر آگے بڑھا کہ میں نے کہا کوئی آگے نہیں آئے گا، سنا نہیں؟ کمل کی آواز شدید کرب سے کانپ رہی تھی، لیکن غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تم لوگوں کو کیا لگا کمل یہاں سے چلی گئی اور تم سب بچ گئے؟ نہیں، میں اپنی ماں کی موت کا بدلہ لے کر رہوں گی، اور یہ سامنے کھڑا جلاد صفت انسان، اسے تو سب سے پہلے موت کے گھاٹ اتاروں گی، جس نے میری ماں کو جیتے جی مار دیا۔ ارباز خان کی طرف گن کیے وہ اپنے آپ پہ ضبط کرتے بولی تھی۔ ارباز خان کے پسینے چھوٹ گئے۔ بڑے خان کے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ جان لینی ہے تو اپنے باپ کی لو، جس نے تمہاری ماں کو گھر سے نکالا تھا۔ ان کا کیا قصور؟ خانم نے دہلتے ہوئے کمل سے کہا۔ ہو نہ ہو انہوں نے کیا کیا؟ کمل نے طنزیہ کہا۔ بہت افسوس ہوا یہ جان کر اس شیطان نے اپنی کار نامے کی بھنک اپنی بیوی کو بھی نہ پڑھنے دی۔ کیا کہنا چاہ رہی ہے آپ بھابھی؟ اور پلیز یہ گن نیچے کر دیں، بیٹھ کے مسائل حل کر لیتے ہیں۔ ڈونٹ موو، شامر کی نرمی سے کہی بات پہ وہ تڑک سے بولی اور اسے وہیں کھڑا رہنے کی وارننگ دی۔ مسئلے سارے حل ہو جائیں گے اس کی موت کے بعد، کہتے ہی ٹریگر پہ دباؤ بڑھایا۔ کمل رک جاؤ بیٹا، بھائی کی کوئی غلطی نہیں، سارا قصور میرا ہے، جو سزا دینی ہے مجھے دو۔ عباد خان کی اچانک آمد پہ کمل کے ساتھ تبسم خان بھی چونکی تھیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیسی سزا؟ کیا قصور؟ تبسم خان کی بات پہ کمل قہقہا مار کے ہنسی۔ تم دونوں شیطانوں نے جھوٹے رشتے بنا رکھے ہیں، کسی کی ہمت نہیں اپنی اپنی بیویوں کو سچ بتانے کی۔ چلو میں بتاتی ہوں۔ کمل کے بولنے پہ ارباز خان کا رنگ متغیر ہوا۔ منہ بند کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ چلائے تھے۔ یہ انسان نہیں حیوان ہے۔ اس انسان نے عباد خان کی طرف اشارہ کیا میری ماں کو بے عزت کر کے گھر سے نکالا، تو اس شیطان نے ارباز خان کی طرف مڑی، میری ماں کو بے آبرو کیا۔ وہ کہتے کہتے وہ رو دی، سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ بکواس کر رہی ہے یہ، جھوٹ بول رہی ہے۔ خانم کی سوالیہ نظروں پہ وہ گڑبڑائے ہوئے بولے تھے۔ شامر اور انابیہ کی نظریں بھی ان پہ اٹھی تھیں، جن میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ موت کا کھیل کھیلا تھا تم سب نے مل کے میری ماں کے ساتھ۔ قصور کیا تھا کہ انہوں نے ایک گرے ہوئے انسان سے محبت کی، اور محبت کی سزا میں ان کو جیتے جی مار ڈالا، میرے وجود کو سرے سے ہی تسلیم نہ کیا، مجھے بھی ناجائز کہتے ہوئے اس کا ضبط ٹوٹ رہا تھا۔ لیکن اب بس بہت ہوگی یہ آنکھ مچولی کا کھیل، اب سب کچھ آمنے سامنے۔ ارباز خان جسٹ گو ٹو ہیل کہتے ہی ٹریگر پہ انگلی دبائی اور ایک فائر ہوا۔ بھائی مجھے نہیں جانا، عظمیٰ کے الفاظ پہ آفتاب نے عظمیٰ کا ہاتھ جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ کچھ کہتا کہ موبائل پہ سعدی کی کال آئی اور ان دونوں کو دیکھتے چوتھی بیل پہ کال ریسیو کر گیا۔ سر میم یہاں خان ولا میں آئی ہیں، سعدی کی گھبرائی آواز آئی۔ خان ولا کمل وہاں؟ آفتاب سخت حیران ہوا۔ سر وہ بہت غصے میں اندر گئی ہیں، اور مجھے ان کے ہاتھ میں آپ کا ریوالور بھی۔ سعدی کہتے کہتے رکا۔ وٹ؟ وہ وہاں گن لے کے اندر پہنچ گئی اور تم مجھے فون پہ اطلاع دے رہے ہو؟ جاؤ اندر اور روکو اسے۔ آفتاب سعدی پہ چلایا تھا۔ ارسل آفتاب کی بات سن کر دنگ رہ گیا تھا، فون بند ہو چکا تھا۔ وہ بدلہ لینے گئی ہے، ارسل دھیرے سے بولا۔ عظمیٰ نے مڑ کے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیسا بدلہ؟ ہاں، اگر اس نے میری فیملی کے کسی بھی فرد کو کوئی نقصان پہنچایا، آئی سویئر اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ آفتاب نے لب بیچتے ہوئے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ آپ کی فیملی یا اس کی؟ کراہت لہجے میں پوچھا۔ آفتاب نے جواب دینا ضروری نہ سمجھا، اسے اس وقت خان ولا پہنچنا تھا کسی بھی قیمت پہ، اور اسے کمل کو کسی بھی حال میں روکنا تھا۔ جیسے ہی آفتاب نے خان ولا میں قدم رکھا، اسے گولی چلنے کی آواز آئی۔ اس کے قدم وہیں پہ بس ہو کر رہ گئے تھے۔ کمل نے گولی
یہ سوچ آتے ہی اسے لگا کہ اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کمل کو کھو دیا ہے۔ وہ اندر بڑھنا چاہتا تھا لیکن اس کے قدموں نے اس کا ساتھ نہ دیا کہ تبھی ایک اور گولی چلی جس نے آفتاب کے پیروں تلے سے زمین نکال لی۔ وہ بھاگتا ہوا اندر گیا جہاں ایک قیامت کا منظر تھا۔ ایک طرف ارباز خان گرے پڑے تھے جنہیں گولی لگی تھی، تو دوسری جانب تبسم بیگم تھی، انہیں بھی گولی لگی تھی۔ خون میں لت پت وہ اپنی ماں کو دیکھتا جا رہا تھا۔ آباد خان ان پہ جھکے انہیں اٹھا رہے تھے، دوسری طرف خانم ارباز خان کا سر گود میں لیے بین ڈال رہی تھیں۔ آفتاب کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے، اسے سب دکھائی تو دے رہا تھا لیکن سنائی کچھ نہ دے رہا تھا۔ ماں کو اس حال میں دیکھ کر اس کے حواس کام کرنا چھوڑ گئے تھے۔ شامی نے فوراً سے باپ کو سہارا دے کے اٹھایا اور باہر کی جانب بھاگا۔ سبھی کے چہرے روتے ہوئے لگے تھے۔ شامیر کے باہر جاتے آفتاب کو کندھے پہ ٹھوکر لگی تھی۔ وہ ایک دم سے مڑا تھا، نظر اٹھا کے سامنے دیکھا تو دشمن جاناں پہ نظر جا ٹھہری جو یک ٹک آفتاب کو دیکھتی آنسو بہاتی جا رہی تھی جبکہ اس کے ہاتھ میں گن پکڑی تھی۔ آفتاب عباد خان چلائے تھے، آفتاب کو جھنجھوڑ ڈالا تھا اور اسے کھینچ کے تبسم کے پاس لے کے آ گئے۔ آفتاب ایک دم ہوش میں آتا ماں پہ جھکا، ان کی سانسیں چل رہی تھیں لیکن بہت ہلکی۔ فوراً سے بنا کچھ سوچے سمجھے ماں کو اٹھایا اور باہر گیٹ کی طرف بھاگا۔ اسے رہ کے بس ماں کی فکر ستا رہی تھی جبکہ کمل وہیں کھڑی سامنے بے یقینی سے دیکھتی دیجے کی طرف دیکھ رہی تھی، جن کی نظروں میں کمل کو اپنے لیے آج بھی کچھ نظر نہ آیا تھا، نہ محبت نہ نفرت۔ وہ بس روئے جا رہی تھی، خود سے کیا وعدہ آج پورا کیا تھا۔ لیکن ارباز خان کے بعد گن کا رخ عباد خان کی طرف تھا کہ تبسم خان کے آگے آ جانے سے گولی ان کو لگ گئی۔ اس نے تو ایسا سوچا بھی نہ تھا کہ عباد خان کی جگہ اچانک وہ آ جائیں گی اور گولی ان کو لگ جائے گی۔ 2 دن بعد شامی اور آبی کی رخصتی طے پائی تھی۔ آبی نے آج نوٹس لینے یونی جانا تھا۔ شامی نے اسے اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ اب دونوں بائکس پہ یونی جا رہے تھے۔ بائکس کی سپیڈ تیز کی تھی۔ آبی نے شامی کو کس کے پکڑ لیا، لیکن اس کی شرٹ میں مٹھی میں دبا لی، لیکن مسکراہٹ شامی کے لبوں کو چھو گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ یونی میں تھے۔ میں یہاں ویٹ کرتا ہوں، جلدی آنا، کہتے ہوئے ایک سائیڈ کیفے میں بیٹھتے کہا۔ ہم بس ابھی گئے ابھی آئے۔ گالوں پہ لال بکھیری شامی کو بھائی تھی۔ اس کے واپس سے پہلے جیسا دیکھے شامی مطمئن ہوا تھا، فون پہ لگا تھا کہ اچانک نظر سامنے آبی پر پڑی جو ذکیہ کے پاس کھڑی تھی۔ دونوں کے بیچ تلخ کلامی ہو رہی تھی۔ شامی فوراً اٹھا، ان کی جانب بڑھا۔ اپنی بکواس بند رکھو اور اپنی شکل لے کے دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ وہ حال کروں گی تمہارا کہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی۔ ذکیہ کی باتیں سنتے شامی کا دماغ 1 منٹ میں گھوما۔ ذکیہ کو رخ اپنی طرف کرتا اس کا گلا بری طرح دبایا کہ اس کی سانس رک سا گیا تھا۔ اس اچانک افتاد پر آبی بھی گھبرا گئی۔ تمہاری اتنی جرأت کہ تم اپنی گندی زبان میری بیوی کے لیے استعمال کرو، جان لے لوں گا تمہاری۔ شامی بری طرح اس کے گلے کو دبا رہا تھا کہ آبی بھی اسے پیچھے نہ کر پائی۔ تبھی وقاص اور حذیفہ بھاگتے ہوئے وہاں پہنچے اور دونوں نے شامی کو پیچھے کیا۔ ذکیہ گل پڑتے سہمے انداز میں شامی کو دیکھتی پیچھے ہٹی۔ سارے اسٹوڈنٹ وہاں کٹھے ہو گئے تھے۔ ابھی اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ تمہارے سارے کرتوتوں کی ویڈیو میرے پاس ہے جو ابھی صرف ایک بٹن دبانے پہ کلک سب کے موبائلوں کی زینت بن جائے گی۔ وقاص نے ذکیہ کے قریب ہوتے اس کے کان میں کہا تو اس کا رنگ متغیر ہوتا ہوا جبکہ شامی بالوں میں ہاتھ پھیرتا پھر سے آگے بڑھنے لگا کہ حذیفہ نے اسے قابو کیا۔ غصہ اس کا بھی شدید قسم کا ہی تھا۔ ذکیہ وہاں سے فوراً غائب ہوئی تھی۔ آبی کی آنکھیں پانی سے بھر گئی تھیں، وہ شامی کے غصے سے بری طرح خائف ہوئی تھی۔ وقاص اور حذیفہ اسے سمجھا بجھا رہے تھے اور کچھ ہی دیر میں وہ شانت ہوا تھا۔ ان سے ملتا وہ آنسو بہاتی آبی کا ہاتھ تھامے یونی سے باہر نکلا تھا۔ پارکنگ سے بائک نکالی اور سٹارٹ کی۔ بیٹھو، بنا آبی کو دیکھے سپاٹ انداز میں کہا۔ وہ وہیں کھڑی رہی، ٹس سے مس نہ ہوئی۔ شامی نے لب بیچتے گردن موڑ کے ان روندوں کو دیکھا جس کی ہر چھوٹی بات پہ آنسو نکل آتے تھے۔ بیٹھو گی یا پکڑ کے بٹھاؤں؟ دھمکی دی جو کارگر ثابت ہوئی۔ جھٹ سے اس کے ساتھ بائک پر بیٹھی، کس کے پکڑو۔ آگے اگلا کنٹینیو جاری ہے۔